کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے بیچ کاف پہ رے لکھا ہوگا. کفر کا اندھیرا قوس و قزح یعنی ریمبو کلرز میں تبدیل ہو کر دھوکہ دے رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ اقوام متحدہ اسے غیر معمولی اہمیت دے رہا ہے کہ 193 جھنڈے لگتے ہیں کہ ہر ملک کو مکمل جنسی آزادی کا علم بردار بنا دیا جائے. تو یہ بات حقیقت لگنے لگی ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اب ہماری اکثریت دجال کے نظام کا کاف پہ رے پڑھنے کی قابلیت کھو چکی ہے. تو ہماری اسمبلیوں میں موجود مسلمان ممبران اس کا کاف پہ رے نہیں پڑھ پائے تھے. اگر ہمیں میڈیا میں موجود کاف پہ رے نظر نہیں آ رہا ہے، اگر ہم نظام تعلیم میں موجود کاف پہ رے نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہم اپنے ایمان کا لینس کہاں رکھ کر بھول گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے بیچ کاف پہ رے لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. پاکستان بلکہ پوری دنیا سے عجیب و غریب خبریں ملنے لگی ہیں، لیکن ان میں موجود کاف پہ رے کو صرف مومن ہی پہچان سکتا ہے. کفر کا اندھیرا قوس و قزح یعنی ریمبو کلرز میں تبدیل ہو کر دھوکہ دے رہا ہے. ایمان والے اس کے کاف پہ رے کو دیکھ کر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، ہوشیار کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اکثریت کو اس میں موجود کاف پہ رے دکھائی نہیں دے رہا، بلکہ الٹا وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں کہ یہ گناہ تو چند لوگ ہر دور میں کرتے رہے ہیں، آپ کو اتنی پریشانی کیوں ہے؟ آپ خود سوچیں، اگر فحاشی، ہم جنس پرستی، LGBT اور ٹرانسجینڈرزم کا مسئلہ اتنا ہی غیر اہم ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اقوام متحدہ اسے غیر معمولی اہمیت دے رہا ہے؟ اس مہینہ یعنی جون میں مکمل جنسی آزادی اور ہم جنس پرستی کا مہینہ، جس کو پرائیڈ منتھ کا نام دیا جاتا ہے، اسے منانے کے لیے راکٹ فیلر سینٹر پر LGBT کے جھنڈے لگا دیے گئے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اقوام متحدہ کے ممبرز کے 193 جھنڈے لگتے ہیں، اور ان 193 جھنڈوں کو اب LGBT کے ریمبو کلر جھنڈوں سے بدل دیا گیا ہے. اقوام متحدہ نے تو اعلان بلکہ کیمپین چلائی بھی ہے کہ وہ اپنے تمام ممبر ممالک 193 ممالک میں سے فحاشی اور ہم جنس پرستی کے قوانین کو ختم کرنا چاہتا ہے، ڈی کرمنلائز کرنا چاہتا ہے. اور جون کے مہینے میں ہر ملک میں LGBT کے جھنڈوں کا لہرانا اس بات کی علامت ہے کہ ہر ملک کو مکمل جنسی آزادی کا علم بردار بنا دیا جائے. کل کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ دنیا کی سپر پاور مانے جانے والی طاقت امریکہ اور اس کی سب سے اہم ترین عمارت وائٹ ہاؤس کو مکمل جنسی آزادی اور ہم جنس پرستی کے رنگوں کی روشنیوں سے سجا دیا گیا. اس عمارت پر ہم جنس پرستی کے جھنڈوں کو لہرا دیا گیا. اگر یہ اتنا ہی غیر اہم مسئلہ ہے تو امریکہ کے تمام صدر اس کی حمایت میں مسلسل بیانات کیوں جاری کرتے ہیں؟ اگر یہ مسئلہ اتنا ہی غیر اہم ہے تو پھر ذرا پاکستان میں دیکھیں کیا حال ہے کہ برٹش کونسل، تمام یورپی سفارت خانے اور خاص طور پر امریکن ایمبیسی فحاشی اور ہم جنس پرستی پھیلانے کے لیے پاکستان میں کروڑوں اربوں روپے کیوں خرچ کر رہی ہے. اگر ہمارے مسلمان بھائی بہن یہ سن کر ناراض نہ ہوں تو یہ بات حقیقت لگنے لگی ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اب ہماری اکثریت دجال کے نظام کا کاف پہ رے پڑھنے کی قابلیت کھو چکی ہے. اس لیے کہ ہمارے نظام تعلیم کے کریکولم میں الفابیٹ تو ہیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ LGBTQ یہ تو شامل ہیں، لیکن کاف پہ رے کی پہچان دینا اب شامل ہی نہیں ہے. یہ ہمارے نصاب اور کورس کا حصہ ہی نہیں ہے. 2018 میں جب ہم جنس پرستی کے نظریے پر قائم ٹرانسجینڈر ایکٹ آیا تو ہماری اسمبلیوں میں موجود مسلمان ممبران اس کا کاف پہ رے نہیں پڑھ پائے تھے. شرمندگی تو اس بات پر ہے کہ نفاذ اسلام کا نعرہ لگا کر اسمبلیوں میں جانے والے علماء اکرام اور دیندار سیاستدان بھی اس کا کاف پہ رے نہیں پڑھ سکے تھے. جب وفاقی شرعی عدالت میں اس کا کیس چلا تو عدالت کے فاضل ججز کو بھی اس کا کاف پہ رے پڑھنے میں 3 سال کا عرصہ لگ گیا تھا. اور جب انہوں نے اس قانون کا کاف پہ رے واضح طور پر فیصلے میں پڑھ کر سنا دیا تو بھی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. عالمی ایجنڈے پر پاکستان میں ہم جنس پرستی پر مبنی فلم بنوائی گئی، جس کی نمائش کا حکم خود وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے جاری کیا. افسوس کہ وہ کاف پہ رے نہیں پڑھ سکے اور فیل ہو گئے. شرعی عدالت کا فیصلہ سننے کے باوجود سندھ لوکل گورنمنٹ میں ہم جنس پرستی کے ٹرانسجینڈرز کو 250 نشستیں دے دی گئی.
لیکن نہ عوام، نہ خواص اور نہ ہی اسلامی جماعتیں اس کا کاف پہ رے پڑھنے کے قابل نظر آئیں۔ سندھ کے وزیر تعلیم کی تعلیمی قابلیت بھی ظاہر ہو گئی جب انہوں نے ٹرانسجنڈر کے لیے الگ سے تعلیمی پالیسی جاری کر دی۔ افسوس، نہ وہ کاف پہ رے پڑھ سکے اور نہ سندھ اسمبلی میں موجود اراکین اسے دیکھ سکے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے اپنا ایمانی لینس کہاں رکھ دیا ہے؟ ہم نے اپنے ایمانی علم کو کہاں کھو دیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہماری اسلامی جماعتیں، سیاستدان، علماء اکرام، اساتذہ اور اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پر نیک دیندار افراد کو بھی پاکستان میں نظام تعلیم اور قوانین اور میڈیا کے ذریعے پھیلائے جانے والی فحاشی، LGBT اور ٹرانسجنڈرزم کے ایجنڈے میں موجود کاف پہ رے کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو بتا دیا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل کر معلق ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس لمحے ایمان نکل جائے اس وقت باقی کیا بچے گا؟ اور مسلسل بدکاریاں کرنے سے بندے کا ایمان کس انجام کو پہنچے گا؟ آخر آپ کو فحاشی میں کاف پہ رے کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری مسجدوں اور نمازوں کا نتیجہ مجھے یہ چاہیے کہ معاشرے میں فحاشی، بے حیائی نہ ہو، برائی نہ ہو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز فحاشی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر نماز ہوگی تو فحاشی نہیں ہوگی، اور فحاشی ہوگی تو نماز جو دین کا ستون ہے وہی ختم ہو جائے گی۔ فحاشی دین کے ستون کو گرانے والی چیز ہے، جو دین کو گرائے وہ کفر کا مددگار ہے۔ پھر آپ کو اس کا کاف پہ رے کیوں نظر نہیں آ رہا؟ پاکستان میں ٹرانسجنڈرزم پھیلایا جا رہا ہے۔ ٹرانسجنڈر کیا ہے؟ ٹرانسجنڈر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی عطا کی ہوئی جنس کو تسلیم کرنے سے بندہ آزاد ہو جائے، اس کی ادا کو ریجیکٹ کر دے اور جنس کی پسند ناپسند کے تعین کو انسانی اختیار سمجھ لے۔ آپ جانتے ہیں کہ نتیجہ کتنا بڑا کاف پہ رے کفر نکلے گا؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ اپنی جنس کے تعین کا اختیار انسان کے پاس ہے تو اس سے ارکان ایمان، ارکان اسلام دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں جو اللہ نے مرد و عورت کے لیے بھیجے ہیں سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ انسانی رشتوں کی وجہ سے جو حقوق اللہ کے عطا کردہ ہیں سب کا انکار ہو جاتا ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق العباد اور معاشرتی ذمہ داریاں سب ختم ہو جاتی ہیں اور اسلام کی عمارت گویا زمین بوس کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ جو مخالف جن سے مشابہت کرتا ہے، یعنی مرد عورت کی، عورت مرد کی مشابہت کرے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ فَلَيْسَ مِنَّا، جس سے رسول اللہ تعلق توڑ لیں اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ پھر میرا سوال ہے کہ آپ کو ٹرانسجنڈر میں کاف پہ رے کیوں نظر نہیں آ رہا؟ خدا را سوچئے، اگر ہم اشتہارات میں موجود کاف پہ رے کو پڑھ نہیں پا رہے، اتنے سالوں بعد کوئی اتنا بڑا ایفرٹ میں سمجھتا ہوں ہو رہا ہے ٹرانسجنڈرز کے لیے۔ کسی کو بھی رنگ، نسل، جنس اور مذہب کی کوئی برتری حاصل نہیں۔ اگر ہمیں میڈیا میں موجود کاف پہ رے نظر نہیں آ رہا ہے، اگر ہم نظام تعلیم میں موجود کاف پہ رے نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اور اگر ہم قوانین میں موجود کاف پہ رے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور اگر ہم معیشت میں موجود کاف پہ رے کو محسوس نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم اپنے ایمان کا لینس کہاں رکھ کر بھول گئے؟ یا کہیں ہم نے اپنی خواہشات نفسانی پوری کرنے کے لیے اپنا ایمانی لینس اس مردار دنیا کے لیے بیچ تو نہیں دیا؟ شعور آپ کو وہ لینس دینا چاہتا ہے جس سے آپ دجال کے ماتھے پر لکھا کاف پہ رے دیکھ سکیں۔ ہماری گزارش ہے کہ اپنا اور اپنی نسلوں کا ایمان بچانے کے لیے محفوظ خاندان، محفوظ ایمان مہم سیو دا فیملی کا حصہ بنیں اور اس قسم کے ہر ظلم اور ہر کفر کے خلاف آواز بھی اٹھائیں اور عملی میدان میں بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے سامنے آئیں۔